بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے اور تو لوگوں کو دیکھے داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں جوق در جوق، تو اپنے رب کی تسبیح کیجئے حمد سمیت، حمد کے ساتھ، واستغفرہ، اور اپنے رب سے استغفار کیجئے، انہ کان توابا، بے شک رب بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ بات چل رہی تھی استغفار کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو بذات خود معصوم تھے، گناہوں سے بالکل محفوظ، قبل از نبوت بھی اور بعد از نبوت بھی، لیکن حکم ہوا استغفار کرو، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، رب معاف کر دے گا کیونکہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ استغفار کہتے ہیں ہم انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے حضرت آدم کا واقعہ سنا ہے قرآن کریم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے شیطان کو پیدا فرمایا۔ شیطان تو ابلیس پہلے ہی سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہاں کھاؤ پیو حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، فراغت کے ساتھ، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی عبادت کا حکم نہیں، بس یا مزے کرو، عیش کرو۔ ایک حکم تھا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک گناہ سامنے کر دیا گیا کہ یہ جو درخت ہے اس کے قریب جانا گناہ ہے۔ اس گناہ سے بچنا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام جو شیطانی کوشش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے قریب جانا گناہ ہے، یہ شجرہ ممنوعہ ہے، روکا گیا ہے اس درخت کے قریب جانے سے۔ شیطان نے کیا باور کرا دیا کہ یہ شجرہ ممنوعہ نہیں ہے، یہ شجرۃ الخلد ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے اور یہاں آنے سے کوئی بڑا پاپ لگے گا، نقصان ہوگا؟ نہیں، یہ شجرۃ الخلد ہے۔ اس درخت کا پھل جو ایک مرتبہ کھا لیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن گیا۔ اب اغوائے شیطانی، شیطان نے کہا تھا نا بعد میں لَأُغْوِيَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ اغوا کی کوشش ہو رہی ہے۔
اور حضرت آدم و حوا پر شیطان کی یہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے، خطا سرزد ہو جاتی ہے، جو ممنوع تھا، جس سے روکا گیا تھا، اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم اور حوا پر اس گناہ کا فوراً ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جنت میں بڑے مزے سے رہ رہے تھے، جنت والی زندگی تھی، بس آپ سمجھ لیجیے، سب کچھ جنتی، لیکن کھاتے ہی جنت کا لباس اتر جاتا ہے، شیطان آدم کو ننگا کر دیتا ہے، اور حضرت آدم اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں درخت کے پتوں سے۔ اور جب حضرت آدم و حوا کو پتہ چلتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا، اب پہلے انسان ہے حضرت آدم، پہلے انسان ہے، اور پہلی مرتبہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی ہے۔ حضرت آدم نے کیا کیا؟ کہتے توبہ استغفار کیا، وہ روئے، پشیمان ہوئے، اپنے کیے پہ شرمندہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا رونا، ان کو اپنے کیے پر پشیمان ہونا، پچھتاوا ہونا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو استغفار کے کلمات القا فرمائے۔ جو استغفار کی بات کی گئی، میں یہیں پہ آنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کے کلمات ان کو القا فرمائے، گویا کہ من جانب اللہ یہ کہا گیا کہ آدم غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، کیونکہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے، غلطی ہونا، بھول ہونا یہ انسان کی فطرت میں ہے، اور یہ فطرت ابھر کے آئی، تم سے خطا ہو گئی اور تم نے اپنی غلطی مان لی، تو ان الفاظ کے ذریعے تم استغفار کرو، توبہ کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ چنانچہ حضرت آدم و حوا نے کیا کہا اللہ تعالیٰ کے بتانے پر؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ استغفار ہے، دعا استغفار۔ اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، تو مان لیا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے آپ کو گناہ میں ڈالا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے ہمارے رب، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور بھی ضرور خسارے والوں میں سے، لاس اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چنانچہ خوب استغفار کیا حضرت آدم و حوا نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے استغفار کو قبول فرما کر وہ جو گناہ کے اثرات تھے وہ سارے اثرات سے ان کو پاک فرما دیا۔ سارے اثرات بد، نیگیٹو ایفیکٹ جو تھے گناہ کے، ان کے استغفار کے ساتھ ہی وہ سارے اثرات بد ختم ہو گئے، اور حضرت آدم جیسے پہلے مقبول تھے مقبول ہی رہے استغفار کی برکت سے، حالانکہ ان سے گناہ ہو گیا تھا۔
اسی لیے کہتے ہیں کہ استغفار یہ گناہوں کے لیے تریاق ہے۔ تریاق سمجھتے نا، زہر، ایک تو زہر ہے، اس کے علاج کو کیا کہتے ہیں؟ تریاق۔ گناہ اگر زہر ہے، اور بے شک گناہ زہر ہے، استغفار اس کا تریاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جسے نقل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی جاتی ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہے۔ گناہ بیماری ہے، اس کا علاج استغفار ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر گناہ کا دائرہ رکھا ہے، اور اللہ نے رکھا ہے۔ یہ نفس جو ہے نا، کیا کہا حضرت یوسف نے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا حکم کرے گا۔ تو اندر سے نفس ہے، باہر سے شیطان ہے، اندر بھی دشمن، باہر بھی دشمن، یہ انسان کو گناہ کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت آدم کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسان سے گناہ ہو جانا یہ کوئی تعجب والا امر نہیں ہے۔ انسان اگر کوئی گناہ کرے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ نفس اس کے ساتھ ہے، شیطان اس کے پیچھے ہے، تو یہ گناہ کر ہی سکتا ہے۔ حضرت آدم سے ہو گیا، لیکن تعجب تب ہوتا ہے کہ یہ آدم کی اولاد ہو کر اپنے گناہ کے لیے آدم کا حوالہ تو دیتا ہے، آدم کا ریفرنس دیتا ہے کہ دیکھو آدم سے بھی گناہ ہوا تھا، لیکن آدم کا طریقہ اختیار نہیں کرتا ہے۔ آدم کا طریقہ کیا ہے کہ ان سے گناہ ہوا تو انہوں نے فوراً توبہ کیا، استغفار کیا۔ یہ آدم کا طریقہ ہے۔ گناہ کر کے استغفار اور توبہ نہ کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ گناہ تو شیطان نے بھی کیا نا، ابلیس نے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم فسجدوا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ گناہ کیا نا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو وہ کہہ دیتا یا اللہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، جیسا کہ حضرت آدم و حوا نے کیا۔ میں ندامت کے آنسو بہا رہا ہوں، میں اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا۔ لیکن ابلیس نے معافی نہیں مانگا، بلکہ اپنے گناہ پہ اڑ گیا۔ یہ اڑنا یہ شیطان کی صفت ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ کے نیک بندوں کا حال بتایا گیا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ وظلموا انفسهم ولم یصروا واستغفروا، آیت شاید تھوڑی آگے پیچھے، اور ولم یصروا علی ما فعلوا، کہ جو کوئی بے حیائی کا کام کر لیتے یا اپنے گناہ پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، اور اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، جیسا کہ اصرار کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا، بلکہ فوراً کیا کرتے؟ اللہ کو یاد کرتے اور اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں۔ استغفار اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، چونکہ اللہ نے رکھا ہے گناہ کا مادہ، اور یہ انسان کے ٹیسٹ کے لیے ہے، اس کی آزمائش کے لیے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسا شخص پیدا کریں گے
جو زمین میں فساد کرے گا، خوریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، عبادت تو ہم کرتے ہیں، تو ہمارے ہوتے ہوئے آدم کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی جو تم اس کو انسان کے لیے مائنس پوائنٹ مان رہے ہو نا، انسان کے لیے جس کو تم مائنس پوائنٹ بتا رہے ہو، یہ حقیقت انسان کا پلس پوائنٹ ہے کہ انسان گناہ کر سکتا ہے۔ تمہارا تو یہی کہنا ہے نا کہ ہم معصوم ہیں، فرشتے کیا ہے؟ معصوم، وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کے اندر نفس نہیں رکھا ہے، شیطان کو فرشتے کے پیچھے نہیں لگایا، بلکہ شیطان تو فرشتے سے بھاگتا ہے۔ غزوہ بدر میں ابلیس تو ایک سردار کی شکل میں آیا تھا، سردار کی شکل میں، انسانی شکل میں۔ اس نے فرشتے کو دیکھا تو ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا اور کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ تو فرشتے کو گمراہ نہیں کر سکتا یہ شیطان، انسان کو کر سکتا ہے۔ اور یہ انسان کا پلس پوائنٹ ہے کہ انسان جو گمراہ ہو سکتا ہے، انسان جس کے پیچھے جس میں نفس ہے اور جس کے پیچھے شیطان ہے، یہ تمام نفسانی خواہشات کو دبا کر، شیطانی کوششوں کا مقابلہ کر کے جب گناہ سے بچتا ہے اور نیکی کرتا ہے تو پھر اس کی نیکی کی قیمت بنتی ہے، پھر یہ جنت کا حقدار بنتا ہے۔ اللہ نے جنت فرشتوں کے لیے نہیں بنائی۔ اگر جنت میں فرشتے ہوں گے تو وہ سرونٹ کی حیثیت سے ہوں گے، خادم کی حیثیت سے ہوں گے، مخدوم کی حیثیت انسان کی ہوگی، کیونکہ انسان نے وہ عبادت کی ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے۔ یہ رکاوٹوں کے ساتھ فوراً جب یہ عبادت کرنا چاہتا ہے، ایک نیگیٹو فورس اس کے سامنے آتا ہے، اس کو دھکا دے کر اس نیکی سے ہٹانا چاہتا ہے، شیطان ہاتھ کھینچ کر اس کو لے جانا چاہتا ہے۔ وہ تمام ایسے نیگیٹو فورسز کا مقابلہ کر کے اللہ کی بندگی انجام دیتا ہے، پھر اس کی بندگی اس لائق ہوتی ہے کہ اس کی بندگی اس کو جنت میں پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا یہ عمل کہ نفس اس کو ہٹا رہا ہے، شیطان اس کو دھکے مار رہا ہے، پھر بھی نیکی کر رہا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اس میں اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ انسان نفس کا شکار بن جاتا ہے، شیطان کا شکار بن جاتا ہے، تو یہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسے بھیجا تھا مقابلے میں کہ انسان جا میدان میں مقابلہ کر، نفس سے مقابلہ کر، شیطان سے۔ اب انسان ہار جاتا ہے تو اللہ کو اچھا تو نہیں لگتا نا، اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ اب یہی ہارا ہوا انسان جب ایک مرتبہ پھر مقابلے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے انرجی مانگتا ہے، نفس کے اگینسٹ، شیطان کے اگینسٹ، اور کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ کو یہ ادا اس قدر بھاتی ہے۔ حدیث میں کہا گیا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، پھر وہ اللہ کا کتنا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی زبردست مثال دی گئی ہے، آپ وہ مثال سماعت فرمائیں کہ ایک شخص صحرا کے سفر پہ روانہ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں صحرا کا سفر دور دور تک آبادی کا نشان نہیں، چنانچہ سفر کے مناسبت سے وہ پوری تیاری کر کے سامان سفر اپنے اونٹ پر لاد لیتا ہے،
کھانا بھی ساتھ میں، پانی بھی ساتھ میں، چونکہ کچھ ملے گا نہیں، تو سامان سفر سے لدا ہوا اونٹ پر سوار ہو کر وہ چل پڑا، دور تک صحرا میں نکل گیا۔ اسے کچھ تھکاوٹ کا احساس ہوا، اس نے سوچا ذرا اونٹ کے پیٹھ سے نیچے اترتا ہوں، تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھا، لیٹا، اس کی آنکھ لگ گئی، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی تو اونٹ سامان سمیت غائب۔ اب اس کو کیسا لگے گا، اس کو کیسا فیل ہوگا؟ اس کو تو اپنی موت نظر آئے گی نا، کہ یہاں پر تھوڑی دیر میں جب مجھے بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، نہ پانی پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے دانہ ہے، تو میں تو بھوک اور پیاس سے مر جاؤں گا۔ اب اسے اپنی موت کا انتظار ہونے لگا۔ وہ بیٹھا بیٹھا افسوس کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے موت کا، کہ اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور پھر آنکھ کھلتی ہے تو وہی اونٹ جو سامان سفر سے لدا ہوا تھا، سامان سمیت اس کی آنکھوں کے سامنے۔ اس کو کتنی خوشی ہوگی، اس کو لگے گا کہ مجھے تو نئی زندگی مل گئی، اگر نہیں ملتا تو میرے لیے موت مقدر تھی، اب جب کہ یہ مجھے مل گیا ہے، اب مجھے گویا کہ نئی زندگی ملی ہے۔ اسے ایک نئی زندگی ملنے کی خوشی ہوگی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے استغفار پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ کیا کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، تو استغفار کرتے ہی وہ اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے میرے طرف کم بیک کیا ہے، واپسی کیا ہے، یہ میں گناہ کر کے مجھ سے دور چلا گیا تھا، اب استغفار کر کے یہ میرے قریب آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، ہر ایک انسان گناہ کرتا ہے اور بہترین گنہگار وہ ہے جو تواب ہے۔ تو اب اس کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ توابون اور اوابون میں۔ اس کے لیے کیا لقب ہے استغفار کرنے والوں کے لیے؟ توابون اور اوابون۔ تو توابون اور اوابون کی جماعت میں اللہ تعالیٰ ان کو شامل فرما لیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرے حبیب نے خود ہی فرمایا کلکم خطاؤون، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جو کلمہ استغفار ہے ہم سب کے حق میں قبول فرما کر یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی دے دے۔ یا اللہ اوابون اور توابون کے جماعت میں ہمیں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ نفس کی شرارتوں سے بچا، شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی آفات و بلیات سے بچا، لمحہ لمحہ عافیت عطا فرما۔ یا اللہ صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ بدنی عافیت بھی عطا فرما، ایمان کی عافیت بھی عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہر فرد امت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب